تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آج جو بہت اہم جو ویڈیو میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ قضائے عمری کے بارے میں ایک ہمارے حافظ عرفان صاحب ہیں جو ہند پیڑھی رانچی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے اور باضابطہ یہ کہا ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنا دیجئے۔ تو دیکھیے، اگر قضائے عمری اس کو کہتے ہیں جس کی بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہو زندگی میں، یعنی 2 سال 5 سال 10 سال کسی کی نماز چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، تو اس کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ تو وہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں اصل پوچھا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اگر نماز چھوٹ جائے تو فوراً جیسے ہی یاد آ جائے آپ پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ اگر سوئے ہوئے ہیں اور سونے کی حالت میں اگر آپ کی نماز چھوٹ جائے، جیسے ہی نیند سے بیدار ہو، سب سے پہلی فرصت میں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو قضائے عمری کا طریقہ یہ ہے، سب سے بہتر طریقہ میں بتا رہا ہوں، بیسٹ طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز میں، جیسے آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک نماز اور اس کی جو ہے اس کے ساتھ ملا لیجئے۔ اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادہ کا نام ہے۔ اگر کوئی زبان سے کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر 5 سال کی نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ یہ نیت کرے گا کہ 5 سال پہلے جو سب سے پہلے میری فجر کی نماز چھوٹی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ظہر میں جب نماز پڑھے گا تو پھر وہ نیت کرے گا کہ جو ظہر کی سب سے پہلے جو ہے چھوٹی ہوئی نماز ہے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو جب یہ نیت کرے گا تو جیسے ہی جو ہے ایک دن گزر جائے گا تو پھر فجر والے پہلا دن آ جائے گا، ظہر والا پہلا دن آ جائے گا جو 5 سال پہلے چھوٹا ہوا ہے۔ تو ہر فرض نماز میں ایک نماز ایکسٹرا ملا لے۔ اب یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا سنت اور نفل نماز کے قضا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، سنت اور نفل کے قضا نہیں ہے، اس کے قضا نہیں ہوتا ہے، صرف فرض نماز آپ کو پڑھنی ہے، اور وتر کی نماز جو عشاء میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کی بھی قضا آپ کو پڑھ لینا ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہے تو ہر فرض نماز میں ایک نماز ایکسٹرا ملا لے۔ جیسے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت اور ملا لیجئے۔ ظہر کی نماز آپ پڑھے، اس میں اور 4 رکعت جو ہے ملا لیجئے ایکسٹرا۔ تو اس میں 5 وقت کی نمازیں جب پڑھ رہے ہیں اور اس میں ملا لیجئے گا تو 5 سال تک ایسے ہی آپ ایک کاپی میں جو ہے لکھ لیجئے کہ میری 5 سال نماز چھوٹ گئی ہو یا 10 سال چھوٹ گئی ہو، اور اس کے بعد جو ہے ایک گنتی کے طور پر اس میں آپ ٹک بھی لگا سکتے ہیں کہ میں ایک دن کا 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، دوسرا دن کا پڑھ لیا، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یا پھر ایک اندازے سے 5 سال تک 10 سال تک پڑھتے رہے۔ اس دوران اگر کسی کی موت آ جاتی ہے، یعنی کسی کی 5 سال کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اس سے پہلے کسی کی موت آ گئی، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت عطا فرما دیں گے، کیونکہ اس کی نیت تھی کہ ہم جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کو پڑھنے کی نیت تھی، اور پھر توبہ بھی کر لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور اگر کوئی جو ہے فرض نماز میں اگر نہیں پڑھتا ہے اور ایک ہی ساتھ اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے، جیسے 5 وقت 10 وقت کی نماز اکٹھی بھی پڑھنا چاہے تو کوئی دقت نہیں ہے، بس 3 وقت میں جو ہے نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وہ آپ لوگ یاد رکھیے گا، ایک سورج نکلنے کے وقت جس کو طلوع آفتاب کہتے ہیں، تو سورج جب نکلتا ہے تو اس وقت 20 منٹ رک جانا ہے، وہ مکروہ وقت کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے زوال کا جو وقت ہوتا ہے، جو قریب سورج جو بالکل روشن منور ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی 20 منٹ رک جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورج ڈھلنے کے وقت، یعنی جس کو غروب آفتاب کہتے ہیں، تو یہ 3 وقت 20 منٹ رکنا ہے۔ اس کے بعد قضائے عمری جو ہے آپ 5 وقت کی بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 وقت کی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ جو میں نے بتایا کہ ہر فرض نماز میں، جیسے 5 وقت کی نماز ہے تو اس میں ایکسٹرا ایک وقت کی نماز ملا لیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کیجئے، کیونکہ نماز یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور اس سے قضائے عمری جو آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس کو آگے بھی
بھی شیئر کر دیجئے تاکہ لوگوں کو قضائے عمری نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔